ہمارے گھروں میں جنات ہیں، شیاطین ہیں، اور جس گھر میں نہیں ہوتے اللہ کا نام، اللہ کا کلام، اللہ کے نام کے بول نہیں ہوتے، وہ گھر ان کے لیے راج گڑھ ہوتا ہے، ان کی راج کا گڑھ ہوتا ہے، ان کی آماج کا ہوتی ہے۔ اور سورۃ رحمان میں یہ طاقت ہے، سورۃ رحمان میں یہ قوت ہے۔ آپ محسوس کریں کچھ عرصے سے سورۃ رحمان کی تھراپی، سورۃ رحمان سنیں، توجہ سے بیٹھ کے گلاس پانی کا لے لیں، سورۃ رحمان پڑھیں، لا علاج بیماریوں کے لیے، لا علاج روگوں کے لیے، لا علاج تکلیفوں کے لیے، جنات اور جادو، نظر بد، بندش اور مشکلات کے لیے۔ کچھ عرصے سے سورۃ رحمان خود ڈاکٹر بتانا شروع ہو گئے، کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یاد ہے بتایا، میں نے بلکہ اس کی تصویر کھینچی تھی، محکمہ زراعت نے دیواروں پہ لکھا ہوا تھا کہ اپنی فصلوں پر سورۃ واقعہ کا سپرے کرو، وال چاکنگ، کیونکہ میرا شعبہ ہے، میں ان چیزوں پہ میری نظر جاتی ہے۔ میں نے باقاعدہ اس کی پوسٹ ڈالی ہے، سیرین ایئر لائن پہ اللہ الحفیظ لکھا ہوا۔ یہ جو واہ کینٹ کی اسلحہ فیکٹری ہے، میں نے خود دیکھا، گیٹ پہ ایک طرف اللہ، ایک طرف حفیظ لکھا ہوا۔ ساری حفاظتیں، سارے بلٹ پروف، بم پروف، ساری چوکیاں، ساری تلاشیاں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آخری حفاظت میرے اللہ کی ہے۔ میرا اللہ چاہے تو ان نظاموں کے باوجود بھی زندگی کا ہر چیز ختم ہو جائے، وہ اس لیے یہ کلام ہے کہ یہ اللہ کی چاہت کو اپنے ساتھ لے لے، اللہ کے وجود کو اپنے ساتھ لے لیں، اللہ کی حفاظت کا نظام اپنے ساتھ لے لیں۔ سورۃ رحمان جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، جس گاڑی میں پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں سنی جاتی ہے، جس گھر میں اس کے بول بالے ہوتے ہیں، آپ کو علم ہے 27 کی رات ہمارا سورۃ رحمان کا نیلے رنگ کے دھاگے کا عمل ہے، نیلے رنگ کے دھاگے کا عمل، نیلے رنگ کے دھاگے کا عمل، اور وہ ہر وقت میری جیب میں ہوتے ہیں، آج ہی جیب میں ہے، میری تھیلی میں ہے پچھلے سال والا نیلے رنگ کا دھاگا، اس کو باندھیں، اپنے پاس رکھیں۔ سورۃ رحمان گھر سے بیماریوں کو ختم کرتی ہے، کالی چیزوں کو چھانٹتی ہے، کالی چیزوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ سورۃ رحمان سے مشکلات اور مسائل، پریشانی اور ناکامیاں ختم ہوتی ہیں۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں سورۃ رحمان، جس گھر میں بیٹے نہ ہوں سورۃ رحمان، جس گھر سے بیماری نہ جا رہی ہو سورۃ رحمان، جس گھر میں ناکامیاں ہو سورۃ رحمان، جس گھر میں حیرت انگیز طور پہ نحوست ہو، پریشانی ہو، بربادی ہو، سورۃ رحمان چلائیں، دن رات چلتی رہے، اور اسے پڑھیں، چاہے دن میں ایک بار پڑھ لیں سورۃ رحمان۔ کبھی کبھی اللہ پاک جل شان ہو، عذاب ہے، قبر ہے، بظاہر تو مٹی کا ڈھیر ہے، کبھی اللہ پاک عذاب قبر دکھا دیتا ہے، کبھی اللہ پاک دکھا دیتا ہے، میں چاہوں تو میت کو، کیڑوں مکوڑوں کو، زمین مٹی کو کہوں ہاتھ نہ لگا، 20 سال 40 سال جسم ویسے پڑے ہوئے ہیں، یہ اس کا نظام ہے۔ کبھی اپنی قدرت دکھاتا ہے، کیونکہ بندو تم دیکھ کے مانتے ہو نا، چلو میں کبھی کبھار اپنی قدرت کو دکھا دوں گا۔ ہمارے گھروں میں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور رہتا ہے، ہر جگہ رہتے ہیں، ہر سانس ہر لمحہ ہمارے علاوہ کوئی اور رہتا ہے۔ ضروری نہیں اس کا اظہار ہو، ضروری نہیں اس کا پتہ چلے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا اظہار ہو اور اس کا پتہ چلے۔ میرے ایک صاحب کہیں میرے سفر میں تھا، تو مجھ سے کہنے لگے کہ اس کمرے سے آوازیں آتی ہیں کبھی کبھی، پھر ادھر جاتے ہیں تو آوازیں ادھر سے آنا شروع ہوتی ہیں، پھر سایہ سا ہوتا ہے ہمیں دوڑاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، پھر سایہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک شعلہ سا ہوتا ہے، انگارہ سا، روشنی کا ایک حالہ سا، کبھی ادھر جاتا ہے، تھک جاتے ہیں، کہاں بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا، ہمیں بے چین کرتا ہے۔ سوتے ہیں تو نیچے جیسے چارپائی کے نا، بکری ہو کتا ہو، اس کی ریڑھ کی ہڈی لگے اور وہ چارپائی کو ایسے اٹھائے، اس کی کڑکڑ کی آواز بھی آئے، ایسے ہوتا ہے۔ تھک گئے ہیں بہت زیادہ، اس کو اتنے پیسے دیے، اس کو اتنا دیا، اس کو اتنا دیا، اس کو
میں نے کہا ایسا کریں سارا دن گھر میں سورت رحمان لگائیں. میں بعض اوقات سورت بقرہ بھی بتاتا ہوں. سورت رحمان لگائیں اور سورت رحمان پڑھیں. پر میں نے کہا خیال کر رہا MP3 کے ذریعے لگائیں گے ٹوٹ جائے گی, پہلے سے 2-4 اور تیار رکھنا. موبائل کے ذریعے لگائیں گے پھٹ جائے گا موبائل. ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے لگائیں گے ٹوٹ جائے گا. اس کا حفاظت اس کی متبادل پہلے سے رکھنا. اور پھر بھی اس MP3 پہ سلام قولن من رب رحیم 11 دفعہ پڑھ کے پھونک مار دینا, اس کو کڑا دے دینا, ٹوٹ جائے گا, پھٹ جائے گا. اچھا انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا, ٹوٹے بھی صحیح پھٹے بھی صحیح, انہوں نے چھوڑا نہیں. ان کی ایک بوڑھی خاتون تھی, دادی تھی, دادی کی بہن تھی دراصل, وہ زندہ تھی. وہ کہتی تھی میرے سامنے آ کے نا چھوٹے چھوٹے نکے نکے بندے بیٹھے ہیں. وہ کہتی تھی نکے نکے چھوٹے چھوٹے بندے بیٹھے ہیں میرے سامنے آ کے, یہ چھوٹے چھوٹے بندے بیٹھے ہیں, اور ایسے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں معافی دلوا دیں. وہ کہتی ہے کیوں معافی دلوا دیں, کیا ہوا تمہیں؟ کہا ہمیں آگ لگ گئی ہے, ہمارے سب کو جل گئے ہیں, ہم برباد ہو گئے ہیں, ہمارا نقصان ہو گیا ہے. ان کو کہو کہ سورت یاسین لگانا چھوڑ دیں, پڑھنا چھوڑ دیں. اس نے ہمیں سورت رحمان, اس نے ہمارا سب کچھ ختم کر دیا ہے. اچھا دادی اماں نے کہا نا, تو انہوں نے کہا دادی اماں ان سے پوچھو, دادی اماں کو نظر آتے تھے, ان سے پوچھو یہ کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں, کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا دراصل گھر میں تمہاری تعداد تھوڑی ہے, ہماری زیادہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس گھر سے تم نکل جاؤ, اس گھر سے تم نکل جاؤ اور تمہاری تعداد ختم ہو جائے, ہمارا راج ہی راج اور کچھ بھی نہیں. میں نے کہا جس کا گھر ہے وہی رہے گا. اللہ نے ان کے لیے ویرانے بنائے ہیں, قبرستان بنائے ہیں, درخت بنائے ہیں, بیابان بنائے ہیں, سمندر ان کے لیے بنائی ہیں, ہمارے لیے تو سمندر ویرانے نہیں بنائے. سورت رحمان کی وجہ سے ان کے گھر سے ان چیزوں کا صفایا ہوا. پھر صرف صفایا نہیں ہوا, اگلا ایک انوکھا نظام ہے. جب سے ان کے گھر میں سورت رحمان چلنے لگی اور پڑھی جانے لگی, ان کے گھر میں جب سے سورت رحمان چلنے لگی اور پڑھی جانے لگی, ان کے گھر میں رزق وافر شروع ہو گیا, بیماریاں ختم ہو گئی, دکھ ختم ہو گئے, ہر وقت کی تکرار میں فرق پڑا. اور جو گھر کے اندر دوائیاں, بیماریاں, تکلیفیں بہت زیادہ تھیں, اس کے اندر بہتری آئی. یہ نظام ایسے چلا اور ان کے گھر میں راحتیں, رحمتیں, برکتیں, عافیتیں, کرم اور اس طرح نعمتیں ان کے گھر میں ایسے بڑھتی چلی گئی, اسی طرح بڑھتی چلی گئی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. آواز کا زندگی پہ اثر ہے, بولوں کا زندگی پہ اثر ہے, گالی بول ہوتے ہیں, سخت لے جا بول ہی تو ہیں, محبت کا لے جا بچہ بھی سمجھتا ہے, اور سختی کا لے جا بچہ بھی سمجھتا ہے. نہ سمجھ بچہ, اسے پتہ یہ محبت کے بول ہیں یا سختی کے بول ہیں, وہ تو بچہ بھی سمجھتا ہے. ہماری زندگی کے ہر بول کا اثر ہوتا ہے. اور سورت رحمان, اور پھر اس میں اللہ نے 24 نعمتوں کا ذکر کیا ہے. 24 نعمتیں, اس میں نعمتیں ہیں, انار ہے, اور نعمتیں ساری آپ لؤلؤ والمرجان ہے, یعنی مروارید موتی ہے, مرجان. اللہ پاک نے ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اس میں, اور ان نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. جو پڑھے گا یہ نعمتیں اسے عطا ہوں گی, اور مرنے سے پہلے عطا ہوں گی, مرنے کے بعد بھی عطا ہوں گی, نعمتیں عطا ہوں. رزق وسیع ہو جاتا ہے, برکت وسیع ہو جاتی ہے, عطائیں بڑھ جاتی ہیں, اس کا کرم وسیع ہو جاتا ہے, اس کی مہربانی اور ہو جاتی ہے. نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, نعمتیں بڑھتی چلی جاتی. اور نعمتوں کو جو کھا رہا تھا دراصل اس کی لاشیں نکلتی ہیں. اللہ کے حبیب کھانا کھا رہے تھے, ایک بچہ آیا, اس نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھایا. بعد میں اسے احساس ہوا میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی, اس سے بسم اللہ پڑھ لی. حضور مسکرا دیے, یا رسول اللہ کیوں مسکرائے؟ پر میں شیطان انتظار میں کھڑا تھا, کالی چیزیں, شیطانی چیزیں
جناتی چیزیں، ان سب کو ہم شیطان کا مجموعہ کہتے ہیں۔ شیطان انتظار میں کھڑا تھا ان میں کوئی بندہ ایسا ہو جو بسم اللہ کا نام لیے بغیر کھانے میں شامل ہو اور میں بھی شامل ہو جاؤں۔ جب یہ بچہ شامل ہوا تو وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا، اسے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس نے بعد میں بسم اللہ پڑھی تو وہ کھانے میں شامل تھا۔ کہا کہ ایک دم اسے الٹی آئی اور اتنی خطرناک الٹی آئی کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں، اور حضور نے فرمایا میں نے اس منظر کو دیکھ کے مسکرا دیا۔ یہ منظر میں نے دیکھا، میں دیکھا، مسکرا دیا۔ ہمارے ایک دوست تھے اختر صاحب، فوت ہو گئے، ٹیلی فون کے محکمے میں تھے۔ آج سے کوئی 30 سال پہلے اسکاٹ لینڈ گئے، اسکاٹ لینڈ، ایک دو دوست اور بھی تھے، تو کہنے لگے کہ ہم اکٹھے بیٹھا کھانا کھا رہے تھے ایک ہی پلیٹ میں، ایک گورا آیا، اس کے ساتھ دوسرا آیا، تیسرا میں غور سے دیکھنے لگا، دیکھ کے نا ان کے بعد فولڈنگ چیئر تھی، چپ کر کے سے بیٹھ کے دیکھنے لگے۔ ہم نے کہا آپ آ جائیں، کہا نہیں۔ تو کھانا کھا لیا تو ہم نے انہیں کہا آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس وقت مرتے ہیں، ابھی مرے، ابھی مرے۔ کیوں؟ ایک دوسرے کے جراثیم آپ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں، تو جراثیم داخل ہوں گے تو مر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اکٹھے ایک پلیٹ میں کھانا تو ہمارے حبیب کی سنت ہے۔ کہا ان میں سے ایک بندہ کہا اگر تمہارے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ایک اور چیز بھی ہوگی، وہ تم پڑھو گے تو دنیا کا کوئی جرثومہ، کوئی جراثیم، کوئی بیماری تمہیں تکلیف نہیں دے۔ وہ کیا ہے؟ کہا ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا اچھل کے کھڑا ہو گیا، کہا 100% یہی ہے، میں ساری زندگی صرف اور صرف بسم اللہ پہ ریسرچ کرتا رہا، آج تک کر رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں کچھ چیزیں رہتی ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، اور جگہ بھی رہتے ہیں، پر ہمارے گھر میں بہت رہتی ہیں۔ سورۃ رحمان اللہ کا کلام ان چیزوں کو ختم کر دیتا، وہ مقابلہ کرتی ہیں نہیں کر سکتی، وہ مقابلے میں آتی ہیں پر نہیں آ سکتی، وہ تقابل کرتی ہے پر نہیں کر سکتی کہ اللہ سے طاقتور کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ سورۃ رحمان بے اولادی کا علاج ہے، بے روزگاری کا علاج ہے، لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، جو آخری درجے کی ٹینشن، انزائٹی اور ذہنی دباؤ، تناؤ، ڈپریشن میں چلا گیا، سورۃ رحمان اس کا علاج ہے۔ سورۃ رحمان میں سکون ہے، سورۃ رحمان میں بے چینی کا علاج ہے، سورۃ رحمان میں عزت ہے، سورۃ رحمان رزق کا ساتھی ہے، سورۃ رحمان زندگی کا ساتھی ہے۔ آپ کو علم ہے میں ایک اجازت دیا کرتا ہوں ہر رمضان میں ہر بندہ 125 بار سورۃ رحمان پڑھ لے، چاہے روز 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اور جن کی زبان پہ سورۃ رحمان یاد ہے کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے؟ اگر جن کو یاد ہے تو کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے؟ کوئی اندازہ ہے؟ اچھا چلو آپ ایسا کرو، میرا درس جاری ہے، آپ اپنی جن کو سورۃ رحمان یاد ہے وہ سورۃ رحمان پڑھنا شروع کر دیں گھڑی دیکھ کے، ابھی نقدہ سوادہ ادارہ فسادہ۔ میں تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا ہوں، جن کو حفظ یاد ہوتی ہے ایسی پانی کی طرح پڑھتے ہیں۔ الرحمن اس کا پہلا لفظ ہے، اور سورۃ رحمان کی آخری بول کیا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال، یا ذی الجلال والاکرام اسم اعظم ہے۔ لاہور ہوٹل کراچی، لاہور میں لاہور ہوٹل ایک جگہ ہے میکلوڈ روڈ پہ، وہاں پرانی بات ہے کہ ایک بابا جی نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم کے بول بتائے، ان میں یہ بھی تھا، یہ اسم اعظم ہے۔ سورۃ رحمان کا اول بھی اسم اعظم ہے۔ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 11 بار سورۃ رحمان سانس روک کے یا بغیر سانس روک کے پڑھے بہتر ہے۔ عصر کی نماز کے بعد، یا رحمان عصر کی نماز کے بعد جاگ رہے، عصر کی نماز کے بعد سورۃ رحمان اگر پڑھے گا اللہ اس کو 2 چیزیں عطا فرمائیں گے، ایک اس کے جادو، نظر بد، دشمن حاسد کا علاج ہے، اور بے اولادی کا علاج ہے۔ اللہ اس کو یا اس کی نسلوں میں
کبھی بے اولادی نہیں دیں گے۔ سورت رحمان عصر کی نماز کے بعد صرف 11 بار پڑھ لے، یا رحمان یا رحمان، صرف 11 دفعہ پڑھ لے۔ اس کا ابتدا رحمان ہے اور اس کی انتہا اللہ جل شانہ کا وہ نام ہے جس میں اسم اعظم ہے۔ پھر اس میں نعمتوں کا تذکرہ ہے، مسلسل نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور نعمتیں اللہ نے گنوائی اس لیے کہ اللہ دینا چاہتا ہے۔ مثلا میرا اللہ کہتا ہے تھوڑا سا مجھے دے دے، والد لایا لڈو کا ڈبہ، بچے کو ایک لڈو دے دیا، باقی چھپا دیا۔ چھپانے کے بعد کہنے لگا بیٹا مجھے تو دو، وہ لڈو جو دیا نا تو بچے سے کہا مجھے تو دو، وہ کہتے ہیں نہیں میں کھاؤں گا۔ اس کا دل افسردہ ہو جاتا ہے، کیوں؟ اگر مجھے دیتا میں نے لینا نہیں تھا، ایک ڈبہ پورا اس کے لیے میں نے رکھا ہے، ابھی تم طفل ناداں ہو، ابھی تم طفل ناداں ہو، کہیں کھو دو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جمع ہو کر۔ ہاں 2.5 منٹ، 2 منٹ، 2 منٹ، 2 منٹ، 2 منٹ، چلے جی، ہاں 3 کر لیتے ہیں۔ 3 منٹ کا یہ عمل ہے سورت رحمان۔ بات چل رہی تھی ڈبے کی، میرا اللہ کہتا ہے کہ سورت رحمان ایک ڈبہ ہے جس میں لڈو ہے بے شمار، یہ رزق کا لڈو، یہ صحت کا لڈو، یہ برکت کا، یہ عطا کا، یہ سہرے کا، یہ تاجوں کا، یہ بختوں کا، یہ برکتوں کا، یہ لڈو ہیں، سارے کے سارے لڈو ہیں، لڈو، ٹھیک، یہ لڈو ہیں۔ ایک لڈو تو مجھے دے دے، یعنی روز ایک رحمان مجھے دے دے، باقی سارا ڈبہ تیرا ہے۔ بندہ کہتا ہے کیوں، میں 3 منٹ اللہ تجھے کیوں دوں؟ 3 منٹ، 2 منٹ والے سارے ہیں، ایک ہے 2.5 منٹ والا بابا، اور باقی ہیں 2 منٹ والے۔ میں نے چلو جھکتا تولا، میں نے 3 منٹ کر دیے، 3 منٹ۔ اور اگر آپ مشق کریں گے تو 3 منٹ 2.5 منٹ میں آ جائیں گے، پر گھر سے بلائیں ٹل جاتی اور مصیبتیں ٹل جاتی۔ مجھے کہنے لگا میں نے وہ عمل کیا جس عمل کے ذریعے میت سے ملاقات، مرحوم سے ملاقات کرنی۔ میں بتاتا رہتا ہوں 4 رکعت نماز نفل، جس کی ہر رکعت میں سورت الہاکم التکاثر اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ جس اپنے بزرگ، جس اپنے محبوب، جس اپنے پیارے سے ملاقات کرنا چاہیں کر لیں۔ کسی کو جلدی دیر سے ہوتی ہے، آپ میں کئی بے بہا لوگوں نے کیا، تو کہا میں نے ملاقات کی، میں نے کہا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں بڑوں سے ملاقات کروا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میرے بڑوں میں سے کوئی بڑے تھے، کوئی دادا کے بھی بڑے تھے، وہ میرے خواب میں آئے اور کہا تو پریشان رہتا ہے روزگار کے سلسلے میں؟ کہا ہاں۔ کہا بیماریاں، دکھ بھی، اور دشمن حاسدین بھی بہت ہیں؟ کہا سورت رحمان پڑھا کر، سورت رحمان سنا کر۔ تو پوچھا کہ سورت رحمان پڑھنے سننے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ جو سورت رحمان پڑھتا پڑھتا قبر میں آتا ہے، وہ رحمان اس کو وہ ساری نعمتیں دیتا ہے جس کا تذکرہ خود قبر میں دیتا ہے، اور اگر تم زندگی میں پڑھو گے تو اللہ مرنے سے پہلے بھی دے گا، مرنے کے بعد بھی دے گا، مرنے سے پہلے بھی دے گا، مرنے کے بعد بھی دے گا۔ سورت رحمان، سورت رحمان اس وقت بہت زیادہ دنیا میں یہ ذریعہ علاج ہے، یہ میتھڈ آف ٹریٹمنٹ ہے، ایک تھراپی، ایک علاج کا حصہ ہے۔ یہ تو پہلے دن سے تھا اور پہلے دن سے ہے، پہلے دن سے تھا اور پہلے دن سے ہے۔ سورت رحمان پہلے دن سے تھا اور پہلے دن سے ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر؟ اب آپ بتائیں محفوظ طریقہ کون سا ہے؟ محفوظ طریقہ کہ وہ ہماری چیزیں توڑ نہ سکے، ہم سورت رحمان جو ہے وہ لگائیں۔ کون سی ایسی چیز ہو اس میں میموری کارڈ ڈال لیں یا ریکارڈنگ دن رات چلتی رہے؟ کون سی مشین ہو آج کل کوئی لیٹسٹ ایسی مشین ہو، پرزہ ہو، جس میں ڈال دیں ہلکی آواز میں دن رات چلتا رہے؟ کون سی؟ کہتے ہیں چھوٹے سپیکر ملتے ہیں موبائل کے ساتھ، اٹیچ ہو جاتے ہیں بلوٹوتھ کے ساتھ، اور کسی کا تجربہ کیا ہو؟
ہاں بیٹھ جا بھائی. ہاں جی کوئی مشین بتائیں جی, کون سی مشین ہو جو جس سے دن رات وہ سورۃ الرحمن چلتی رہے. مشین بتائیں, کوئی پرزا بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے ٹیپ ریکارڈر ہے, جیسے MP3 ہے, اور کوئی ایسی چیز ہو جو زیادہ وقت چل جائے. آپ کے تجربے میں کون سی؟ لہذا سورۃ رحمان آج کے بعد اگر کسی کو یاد نہیں, کوشش کر کے یاد کر لیں. میرے ساتھ باہر ملک سے کال کرتے ہیں, یہ پٹی کھاریاں کی, جہلم کی, میرپور کی, کشمیر کی, یہ پوٹوہاری بولتے ہیں. کہتے ہیں یا وہ بولی ہوگی یا انگریز کی بولی ہوگی, اردو آسانو نہیں آتی, اردو نہیں آتی. اور انگریز ایسی انگریزی بولتے ہیں, انگریز ان کے سامنے کہتے ہیں اللہ کے واسطے ہمیں تو سکھا دیں. انگریز شاگرد بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. غرض انسان کو ہر چیز سکھا دیتی ہے. غرض انسان کو جب غرض ہوتی ہے ہر چیز سیکھ لیتا ہے, ہر چیز سیکھ لیتا ہے. اس کو سیکھیں, اس کو یاد کریں, اس کو زبانی سیکھ لیں, اس کو موبائل پہ پڑھ لیں. بہترین ہے قرآن سپارے پہ پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور سننے میں دن رات گھر میں لگائیں, اپنے دفتر میں, اپنی فیکٹری میں, اپنی جگہوں میں لگائیں. زندگی, صحت, عزت, وسعت, برکت, نسلوں کا رزق. ورنہ یہ شیطانی اور جناتی چیزیں میرے تجربات میں ہیں, نسلوں کا رزق چھین لیتی ہیں. کہتے ہیں ابا تھا, مالدار تھا, تعلق تھا, ابا تھا, یہ تھا, بس جب وہ گیا ختم ہو گیا. نسلوں سے رزق چھن جاتا ہے, نسلوں سے صحت چھن جاتی ہے. اور بتاؤں وَبَنِينَ شَهُودًا, الا وہ اولاد دینا جو بڑھاپے کی ساتھی, باقاعدہ دعا مانگی. وَبَنِينَ, ایسے بیٹے ہوں جو میرے بڑھاپے کے ساتھی ہوں. وَبَنِينَ شَهُودًا, سورۃ الرحمن بڑھاپے کو بھی شاندار بناتی ہے. یہ میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں. ورنہ بڑھاپا بڑا کمزور ہوتا ہے اور جسم کمزور ہوتا جاتا ہے, اور بندے اور ساتھی اور پتہ نہیں خادم اور قسمت والے ہوں گے جن کی اولادیں اور بیٹے, ورنہ یہ چیزیں ہٹتی جاتی ہیں. وَبَنِينَ شَهُودًا, اللہ ایسے اولاد عطا فرما جو میرا بڑھاپے کا ساتھی ہو. سورۃ رحمان پڑھنے والا کا بڑھاپا شاندار ہوگا, معزولی اور معذوری نہیں ہوگی. ہمارے ایک علامہ صاحب تھے, ایک بڑی غیر, وہ جہاں جاتے تھے نا, جہاں جاتے تھے ان کے قدردان مل جاتے تھے. ایک جگہ گئے, او نالائق, وہ ایسی بات کرتے تھے. انہیں کہا علامہ صاحب کیا پکائیں؟ او زیادہ خرچہ نہیں کرنا, بس 2 مرغیاں پکا لو, کچھ سیویاں پکا لو, کچھ وہ زردہ پکا لو, کچھ پلاؤ پکا لو, کچھ چائے پکا لو, پتی ذرا تیز, ذرا بس زیادہ خرچہ نہیں کرنا. 3-4 اور ڈشیں بھی بناتی. وہ خوش ہو جاتے تھے, وہ کہتے تھے علامہ صاحب نے فرما تو دیا. ایک جگہ گئے, علامہ صاحب سے پوچھا, 96 سال کی عمر میں فوت ہوئے, تو علامہ صاحب سے پوچھا, علامہ صاحب آپ بتائیں یہاں آپ کے جاننے والے کون ہیں؟ او نالائق, نکل آئے گا تو دیکھنا تو صحیح. اچھا جی, ایک دن گزر گیا, علامہ صاحب کا جاننے والا کوئی نہیں. دوسرے دن آئے نا, دور سے ایک بندہ کہنے لگا یہ علامہ عبد الرحمان صاحب ہیں. ہاں ہاں وہی, السلام علیکم, آپ علامہ عبد الرحمان صاحب کا. نالائق, تم نے ایک دن مجھے پہچانا ہی. اگر تم آج نہ آتے نا تو تمہیں سورۃ رحمان کے ذریعے تمہارے لیے بد دعا کرتا. نا علامہ صاحب, اچھا خدمت بتائیں, بس نالائق زیادہ خرچہ نہیں کرنا. خود تو تھوڑا سا کھاتے تھے بالکل, اور ان کے ساتھ چلنے والے بڑے مزے میں ہوتے تھے. تو پوچھا علامہ صاحب یہ آپ کے اس سارے لوازمات کی وجہ؟ کہا میں نے زندگی میں سورۃ رحمان کا 1.25 لاکھ کیا ہے. کتنے سالوں میں نے کہا سورۃ رحمان پڑھنی ہے, اور کہا رب نے فتوحات, برکات, عنایات اور استقبال کے دروازے کھولے. گھر میں سورۃ رحمان چلتی رہے, ایک دفعہ پڑھ لیں دن میں, زیادہ پڑھ لیں سعادت, ایک دفعہ پڑھ لیں اپنے لیے, اپنی نسلوں کے رزق کے لیے, اپنی صحت کے لیے, اپنی وسعت اور برکت کے لیے, اس کریم کی عطا کے لیے ایک دفعہ پڑھ لیں. کیا خیال ہے؟
میں نے ایک عمل بتایا تھا، مجھے انہوں نے چٹ لکھ کے دی ہے کہ جو لڑکی اپنی شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد بارات کے دن تک روزانہ 1 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھے گی، اللہ پاک اس کی عافیت سے شادی کے مکمل معاملات طے کرا دیں گے، اور اس کے نین نقش کمزور نہیں ہوں گے، چہرے پہ روپ اور نور ہوگا، اور اس کے گھر میں وسعت اور برکت ہوگی اگر بیٹی سورۃ رحمان ایک دفعہ پڑھ لے۔ یہ کسی دور میں نے عمل بتایا تھا، جزاک اللہ آپ کا، آپ نے مجھے یاد دہانی کرا۔ عجب فائدے ہیں، عجب فائدے۔ اس وقت چونکہ اور بھی عمل کرنے ہوتے ہیں اس لیے گھڑی سامنے ہوتی ہے، ورنہ تو میں اس کے فائدے بتاؤں زندگی بھر اس کے فائدے۔ اور جنات پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جنات اس کے ہر 40 دن میں 1.25 لاکھ کرتے ہیں۔ اللہ نے طاقت دی ہے نا انہیں، ان کے ساتھ ایک اپنی طاقت ہے، ان کے ساتھ ایک اپنی قوت ہے، ان کے ساتھ ایک اپنا نظام ہے، تو جنات ہر 40 دن کے بعد 1.25 لاکھ کر لیتے ہیں۔ جنات ہر 40 دن کے بعد 1.25 لاکھ کر لیتے ہیں، اللہ کا نظام ہے۔ سورۃ رحمان کہنے لگے اس کے ایک ایک بالش جتنے کالے بال، 10-11 فٹ کا وہ کتا، نیم مردہ فرش سے نکالا، آج بھی ہاتھوں میں اس کے نکالنے اور نیم مردگی کے احساسات موجود ہیں۔ اس نے ہماری نسلوں کا رزق کھایا، وقت کھایا، برکت کھائی، ہماری نسلوں کا کمایا کھایا، اور پھر کھایا نہیں، اپنا گندا لعاب، گندی غلاظت، خباثت، نجاست ڈالی۔ میرے پاس ایک کیس آیا یہاں بھونڈ پورے میں، کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں ہنومان ہوتا ہے، انسان جتنا اس کا سر ہے، بندر جتنا چہرہ ہے، سیدھا انسان کی طرح چلتا ہے، جسم میں بڑے بڑے بال ہیں، بالکل ننگا ہے، اور ہماری ہر چیز میں پیشاب کرتا ہے وہ۔ اور کسی چیز نے اس پہ مسلط کیا، میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، ایک یہاں فیصل آباد کے ساتھ جگہ نہیں بتاتا، میں نے بتائی تھی، مائی کا نام تھا، 2 بھائیوں کا آپس میں زمین تھا، بڑا کہتا تھا، ایک بھائی کہتا تھا فرنٹ سارا میرا ہے اور جو بنجر ہے وہ تیری ہے، وہ کہتا بھائی انصاف کر، آدھا فرنٹ تو لے آدھا مجھے دے، زمین ابا کی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میری ونڈ ہے، میں بڑا ہوں، جیسے میری مرضی ہوگی۔ اس نے ذرا زیادہ لوگوں کو کہا، پڑا پنچایت لوگوں کو کہا کہ منت کرے۔ ایک مائی ہوتی تھی، وہ منہ مانگے پیسے مانگتی تھی اور عمل کر کے ایک چھری گاڑ دیتی تھی، بس چھری گاڑ دیتی تھی۔ اس کے گھر میں ہنومان ہوتا تھا اور اس کے گھر میں کالی چیزیں ہوتی تھیں، اور آنکھوں کے سامنے ان کے ساتھ برے فعل اور گندگی اور الفاظ سے بالاتر کہانیاں ہیں ہوتی تھی۔ دنیا پھر پھر کے آخر میرے پاس آیا اور کہنے لگا خالی ہو گیا ہوں، کسی کو پیسے اور کسی کو مال اور چیزیں۔ میں نے کہا ایک پیسہ نہیں لگے گا، اور اللہ کا نام اور اعمال بتائے، اور میں نے کہا یہ کرنے والا ہے نا اس پہ جا کے پڑے گا اور اسے پتا چلے گا کہ اللہ ہے، اللہ 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 اللہ۔ آمین۔ اسے پتا چلے اللہ ہے، اور پتا چلا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلا کیا تھا اور میں نے اس کے گردن مروڑ دی تھی۔ ایک پیر صاحب تھے میرے سامنے بیٹھے تھے کہ فلاں بندے کو میں نے مارا ہے، مجھے کہنے لگا میں تجھے مار دوں گا۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے تو مر جائے گا۔ عدالت میں ہمارے ایک بخاری صاحب ہیں، نیک آدمی ہیں، ان کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا وہ بندہ میں نے مارا تھا، جو میری گستاخی ہوتا ہے میں نے مار دیتا ہوں۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے، میں کون؟ اس کو اللہ کے کلام کی وجہ سے الٹا پڑا اور وہی بندہ اس مئی کو لے ڈوبا۔ وہ پیر صاحب تک آپ کا مر گیا، میں بیٹھا ہوں، پتہ نہیں کب وقت آئے گا۔ زندگی کی ترتیب ہے، کون پہلے کون بعد میں، کون دعوے کر سکتا۔ سورۃ رحمان کو زندگی کا ساتھی بنا لے، 3 منٹ سارے لگتے ہیں۔ آج کے بعد سکون کی زندگی پائیں، 4 دن جئیں گے، سڑتے کٹتے جلتے سسکتے گھسکتے۔ ہمارے یہاں وہ حجویری محل میں آج بھی گیا، کتا ہے، بہت بڑی جگہ ہے، تو رات کو کتے حفاظت کے لیے حکم ہے۔ اس بیچارے کو کیا ہوا،
वो दौड़ा हुआ आया, रिक्शे में लगा, उसका निचला धड़ खत्म हो गया। वो कहने लगे इसको गोली मारो। तो मैं कहना मारो, गोली मारो, खत्म करो, सारी उम्र निचला धड़ माजूर रहेगा। मैंने कहा बच्चा था, यहीं पला था, खिलाओ पिलाओ इसको जितनी इसकी जिंदगी है। मेरा दिल नहीं चाहता इसको गोली मार। हिफाजत के लिए रखा है, ये मेरी माल का निजाम है, हिफाजत के लिए कुत्ता हुक्म है, रख सकते हैं। यकीन जानिए अल्लाह का निजाम ऐसा चलेगा कि अल्लाह जल्ल शानहू ऐसा कोई आपका मददगार मुआविन साबित करेगा, जैसे अल्लामा अल्लामा साहब बताओ अब कौन है। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन बंदे ने दूरबीन लगाई है तो अल्लामा साहब। उन्हें कहा नालायक, बस ज्यादा तकलीफ नहीं करनी, ज्यादा खर्चा नहीं करना, और वो भी खर्चा करके खुश होते थे। दिल अल्लाह के कब्जे में है, अल्लाह दिलों को पलट देता है और इसकी मोहब्बत दिल में अल्लाह डाल देता है। अल्लाह चाहे दिल में नफरत डाल दे, अल्लाह चाहे दिल में मोहब्बत। इंशाअल्लाह सूरत रहमान दोस्ती होगी। कब्र में बड़ा साथी है, हशर में साथी है। अल्लाह भाई आज टेलीफोनिक कॉल सुन रहा था तो एक बताया कि मैंने फ्रिज पे सूरत रहमान चला के रखी, पढ़ी भी सही। जो फ्रिज पे सूरत रहमान चलाई और मुसलसल चलती रही, कहने लगे 1.5 साल पहले का वाक़या। तो मैंने फ्रिज से 10-11 फुट का बड़ा कुत्ता निकाला, जिसके एक एक बालिश लंबे काले बाल थे और वो नीम मुर्दा था। अभी भी उसके एहसासात मेरे हाथों में मौजूद हैं। वो नीम मुर्दा कुत्ता था, काला, 10-11 फुट लंबा। कहानियां महसूस होती हैं। अच्छा, कहानी तो उस वक्त हो जब मैं कहूं देखो ये मेरी एक दवा है, इस दवा से सिर्फ 4 हफ्ते में 7 फुट बाल लंबे हो जाएंगे। उधर मेरा बंदा खड़ा है, मैं कहता हूं ठीक है मैं आपको देता हूं। उधर मेरा अपना बंदा खड़ा है, उधर मेरा अपना बंदा खड़ा है, बस में 2-4 बंदे अपने होते हैं। और ये कहूं कि डब्बियां भी बड़ी थोड़ी रह गई हैं, फिर तो कहानी नजर आए। फिर आके मेरी फिरकी, मेरी सुई आके आमाल पे घूमे कि इस करने से ये होगा, तो मेरा वजूद तो दरमियान से निकल गया, बंदे और अल्लाह को मिला दिया। देखें, अगर दरमियान में मेरा वजूद है तो उसमें गरज, तमाम, लालच, कोई अपनी चीज की फरोख्त हो सकती है। दरमियान में मेरा वजूद है ही नहीं। मैंने बताया कि इस अमल से यह फायदा होगा। अमल किसका? अल्लाह और उसके हबीब। बस मैं दरमियान में बहैसियत डाकिए के हूं, मेरी औकात यही है। हां, मौत से पहले मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता 4 बंदों में शोहरत की वजह से। अब सुने, मैं इसके हवाले देता हूं। सरकार का फरमान है, मफहूम है, जो बंदा घर में जाके सलाम करता है तो घर में जो काली चीजें, जिन्नात हैं, काली चीजें हैं, वो कहते हैं निकलो यहां से। 2 चीजें इस घर में नहीं है, ना खाना ना सोना, यानी ना खाना ना रहना। और जिस घर में सलाम नहीं, अल्लाह का कलाम नहीं, अल्लाह का नाम नहीं, उस घर में ये सोते भी हैं, खाते भी हैं। जिंदगी सारी इन्हीं शोबे में गुजरी, इन्हीं वाकयात में गुजरी। इंसान की जिंदगी इन्हीं वाकयात में गुजरती है। वो कहने लगा चाचा हमारे झोंपड़े को आग लग गई। तो उसने बताना उन्हें कहा चुप कर, मुझे पता है तेरी माँ ने तंदूर जलाया होगा, तंदूर की चिंगारियां उड़ी होंगी, उधर के तिनके निकले हुए होंगे, ये तिनकों को चिंगारियां उड़ी, सारी चौपड़े को आग लग गई। कहते हाँ ऐसे है। कह रहे बेटा सारी उम्र यही चीजें होते देखी हैं, सारी उम्र ये चीजें होते देखी हैं। हुजूर ने फरमाया जिस घर में सलाम हो, जिन्नात शयातीन कहते हैं, काली चीजें कहते हैं निकलो इस घर में। ना इस घर में खाना है ना सोना है। जिस घर में
मैं छोटा सा होता था तो एक जगह से गुजरता था, उनका एक कुत्ता था, 7 नाली होती थी बड़ी सारी, बड़ा सारा कुत्ता था, और वो नाली में सख्त गर्मी में ना ठंडे पानी में ऐसे बैठा होता था। फिर वो जब गंदी नाली से निकल के चलता था तो उसकी कीचड़, उसके पांव, उसकी गंदगी के निशान ऐसे फैल, उसके बाद वो जिस्म को ऐसे क्या करता था, झड़कता था झड़कता था, तो गंदी कीचड़ दूर दूर तक गिरती थी। ये चीज हमें नजर आती है। यही काले कुत्ते, यही कीचड़, गंदगी, गिलाजत, नजासत, खबासत में लिथड़े हुए हमारे घर के बावर्ची खाने में, फ्रिज में जाएं, हमारे घर के किचन बेड, चारपाई, बिस्तर में जाएं, हमारे बर्तन में बैठें, तो बोलो हाल क्या होगा। उस खाने से हैजे होंगे, उस खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उस खाने से यूरिया बढ़ेगा, उस खाने से यूरिक एसिड, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, पट्टों का खिंचाव, हाई ब्लड प्रेशर, उस खाने से लाइलाज बीमारियां, ज़हनी टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव, खिंचाव, दबाव, क्या ये नहीं बढ़ेंगी उस खाने से? अब एक मौजूदा साइंस ने अजीब रिसर्च की, कि मेरा इस शोबे से ताल्लुक है, मेरी सुन्नत नबवी और जदीद साइंस जो पहली किताब आई थी वो 97 में आई थी, 1997 में। वो 2400 सफ़हात की किताब, 1800 सफ़हात की किताब है। उसके बाद जो मौलजात की किताब आई और जदीद साइंस की, वो 2400 सफ़हात की किताब है। साइंस कहती है जो हमारे जरासीम हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जिन्हें हम जरासीम कहते हैं, ये ऐसे तेजी से फैलते हैं कि गुमान से बालातर। अब साइंस ने जरासीम और जिन्नात का कंपैरिजन, मवाजना किया है, तो जो पैरासाइकोलॉजी की साइंस है वो कहती है कि ये जरासीम जिन्नात ही तो हैं सारे, और ये उन जगहों पर रहेंगे जहां गंदगी होगी, उन जगहों पे रहेंगे जहां गंदगी होगी। 1988 की बात है, कराची में मैं एक जगह बैठा था वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब के साथ, तो वो साहब कहने लगे उस दौर में कि मैंने टॉयलेट जो बनाया है घर का, एक बैतुल खला 14 लाख का है 1988 में। एक बैतुल खला वॉशरूम 14 लाख का है, आज भी हैं और उससे ज्यादा महंगे हैं। पर बैतुल खला की मिट्टी आज भी अगर लेबोरेटरी में उठा के उसको चेक कराया जाए तो दुनिया के सारे वायरस, दुनिया के सारे बैक्टीरिया, दुनिया की सारी जरासीम और दुनिया की सारी बीमारी है। जबकि बैतुल खला ऐसा एक बाबा लुकमान था, बाबा लुकमान किसी मालदार घराने के गया, वहां बैतुल खला में अंदर से आवाज आई, ओए लोगों मेरा बिस्तरा यहीं लगा दो, इससे बड़ा बेडरूम मैंने नहीं देखा। पर वहां गिलाजत है।